قرآن مجید کا عملی پیغام اگر سمیٹ کے ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں از اول تا آخر تقوی پر جگہ جگہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اصول فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ اس امر کے متعلق کیا فقیہ کی رائے ہوتی ہے، اصولی کیا کہتا ہے جہاں امر بعد از امر موجود ہو، یعنی ایک چیز کا امر کیا گیا پھر اسی چیز کا امر دوبارہ کیا گیا، ابھی دوسرے امر کی کیا حیثیت ہے؟ اصول فقہ کی بحث ہے، بحث اوامر میں ایک اہم بحث ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال تلاش کیجئے، کوئی مثال نہیں ملے گی مگر تقوی وہ حکم ہے الہی کہ جس کے متعلق ایک سے زائد آیتوں میں بار بار پہلے کہا اتقو پھر کہا اتقو، امر بعد از امر، حکم پر حکم دیا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرو دیکھو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو دیکھو تقوی اختیار کرو۔ عملی پیغام قرآن مجید کا تقوی ہے۔ یہ تمام شریعت کا نظام عبادات سے لے کر معاملات تک انسان کو کیا بناتا ہے؟ متقی۔ نماز کیا بناتی ہے؟ متقی۔ روزہ کیا بناتا ہے؟ متقی۔ حج کیا بناتا ہے؟ متقی۔ زکوٰۃ کیا بناتی ہے؟ متقی۔ خمس کیا بناتا ہے؟ متقی۔ جہاد کیا بناتا ہے؟ متقی۔ جتنا نظام عبادات ہے، جو کچھ معاملات ہے، یہ سب انسان کو متقی بناتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو معصوم کی معرفت پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لوگ بہت مدعی پیدا ہو گئے ہیں، جی ہمارا تعلق براہ راست امام زمانہ سے، یہ مجتہدین کیا ہیں، یہ فقہا کیا ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کیا چیز ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب آغائے خامنئی کیا چیز ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ تقلید نہیں کرتے، آپ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ احکام پہ عمل نہیں کرتے، آپ نماز کو کوئی ضروری عمل نہیں سمجھتے، آپ پابندی شریعت کو نہیں سمجھتے، تو آپ کے اندر معصوم کی معرفت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جھوٹ ہے، غلط دعویٰ ہے، باطل دعویٰ ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے کہ وہ علی کی معرفت رکھتا ہے، محمد کی معرفت رکھتا ہے، صاحب الزمان علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے، حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہے، اگر وہ پابند دین نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ جوانوں عزیزوں، دھوکہ نہ کھانا، یہ قرآن ہے، قرآن کو پامال نہ کرو، قرآن کو پس پشت نہ ڈالو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ یہ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو بھی دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ لکھ لیں یہ ڈائری پر، ڈائری پہ نہیں، دل پہ۔ دنیا میں جو بھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بے دین ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان فاسق ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اوامر الہیہ کو نظر انداز کرتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتا ہو اور اس کے اندر معصوم کی محبت پیدا ہو جائے۔ محبت پیدا نہیں ہو سکتی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ممکن نہیں ہے کہ جاہل عالم کا دوست ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ مجرم عادل کا دوست ہو جائے۔ علی اور دشمنان علی کا مسئلہ یہی ہے، علی عادل ہے، دشمنان علی مجرم ہے۔ علی عالم ہے، دشمنان علی جاہل ہیں۔ جاہل عالم کا وفادار نہیں ہو سکتا، مجرم عادل کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے جہل اور جرم سے بچو۔
دشمن انسانیت کی دو چیزیں ہیں، جہل اور جرم، اور ان دونوں سے بچنے کے بعد بنو گے متقی۔ جب متقی بن جاؤ گے تو پھر تمہارا دل وہ ظرف بن جائے گا جس میں بادئ نا بحب علی ٹھہر سکتی ہے۔ دیکھو، یہ جب میں دیکھو کہتا ہوں تو بزرگوں سے خطاب نہیں ہوتا ہے، یہ میرے جوان بچے، میرے برابر جو میرے ساتھی ہیں اس مکتب حسینی کے، ہم سب ساتھی ہیں، دعا کریں گے ہم سب اس مکتب کے اچھے طالب علم بنے رہیں۔ جہل اور جرم، یہ دو الفاظ بھول نہیں سکتا کوئی، یہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں، اور جب تک ظرف قلب، ظرف ذہن، ظرف وجود، ظرف روح، ظرف بشری، ظرف انسانی، ان دو چیزوں سے پاک نہیں ہوگا انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ جب تک متقی نہیں ہوگا اس کے دل میں بادئ معرفت ٹھہر نہیں سکتی۔ آلودگیوں سے بچنا پہلی شرط ہے۔ نماز پڑھتے ہیں سب لوگ الحمدللہ، بغیر طہارت کی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ رشتہ کیا ہے دونوں میں؟ طہارت کے بغیر نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم صاف ستھرے ہیں، اچھا صاف ستھرا لباس، بظاہر صاف ستھرا ہے، جسم صاف ستھرا ہے، لباس صاف ستھرا ہے، فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے، کیا مشکل ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ زبان پاک ہے، دل پاک ہے، سورے تو زبان سے پڑھنے ہیں نا، نیت تو دل سے کرنی ہے نا، دل سے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، ادا واجب قربتاً اللہ، دل سے نیت کرنی ہے، زبان سے نہیں۔ یہ مسئلہ معلوم ہے نا، پوچھ لیجئے گا علماء سے، زبان سے نیت نہیں کرنی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے، نیت اصلاً عمل قلب ہے۔ اگر انسان زبان سے نیت کرے اور دل میں وہ نیت نہ ہو تو نیت نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ واضح ہے نا، یہ تو بالکل 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اگر زبان سے انسان کہتے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں، ادا واجب قربتاً اللہ، جو بھی کہنا ہے 2 4 سطروں کی نیت کر ڈالے، دل میں اگر وہ نیت نہیں ہے تو اسے نیت کہیں گے؟ نہیں، نیت نہیں ہوئی اصلا، نیت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ تو نیت کا تعلق ہے قلب سے، روح سے۔ قراءت کا تعلق کس، تکبیر کہنا ہے کس سے؟ زبان سے، ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کہنی ہے تکبیر، حالانکہ ہاتھ پاؤں سے بھی کہنی ہے۔ ذکر جتنا ہے، تکبیر، سورہ حمد، سورہ اخلاص، ذکر رکوع، ذکر سجود، یہ سب کرنا ہے کس سے؟ زبان سے۔ تو پھر مشکل کیا ہے؟ اور ہاتھ پاؤں کا کتنا دخل ہے؟ تکبیر کہتے وقت ہاتھ یہاں تک لانے ہیں، رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں زمین پہ پیشانی رکھنی ہے۔ اس عمل کے لیے غسل اور وضو کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ پہلے یہ بھی نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو بعد میں طہارت کرو، پہلے طہارت کرو پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جو طہارت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے اس کا، حکمت کیا ہے؟ ہاتھ دھوتے ہیں 3 بار مستحب ہے، حکمت کیا ہے اس کی؟ ہاتھ دھونا علامت ہے کہ پروردگار یہ ہاتھ جو دنیا میں آلودہ تھے اب دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اب دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔
چہرہ دھونے کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار اس پر غبار حب دنیا ہے، یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ تجھے دکھا سکوں، تیرے سامنے اس چہرے کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، اس لیے پروردگار یہ علامتی انداز میں دھو رہا ہوں، پاک ہو رہا ہوں، تاکہ میرا چہرہ تیرے روبرو ہونے کے لائق ہو جائے۔ اور اسی طرح ہر جز دنیا اور علائق دنیا سے تنزہ اور طہارت کی ایک علامت ہے۔ طہارت پہلے ہے، صفائی پہلے ہے، نظافت پہلے ہے، نفاست پہلے ہے، اور ذکر بعد میں ہے۔ یہ ترتیب عملی ہے، یہ طہارت پہلے اور نماز بعد میں، یہ عملی شکل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ اگر ہم عمل سے لا الہ الا اللہ کہیں تو کیسے کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے کیا ہے؟ نہیں ہے، پہلے نفی ہے، باطل معبودوں کی نفی ہے، بعد میں برحق خدا کا اقرار۔ یہ جملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ واحد ولا الہ غیرہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے علاوہ خدا نہیں ہے، یعنی پہلے اس بات ہوتا بعد میں نفی۔ یہ نہیں ہے جو کلمہ سکھایا گیا، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظرف قلب جب تک باطل خداؤں کی محبت سے پاک نہیں ہوگا، بادئ توحید وہاں ٹھہر نہیں سکتی۔